کسی بھی فوج کی شان اس کے خصوصی دستے ہوتے ہیں، اور یہ خصوصی دستے انتہائی خطرناک اور ناقابل یقین صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ایک آسٹریلوی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر نے دنیا کی بہترین فورسز کی ایک فہرست شائع کی ہے، جس میں پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو SSG کمانڈوز کے بارے میں بنائی گئی ہے، جو پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، میرے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا یہ خصوصی دستہ موسم کی سختی کو جھیلنے، دشمن کے شدید حملے کو غیر مؤثر کرنے اور مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ SSG کے نام سے پہچانا جانے والا یہ خصوصی دستہ ایسے دشوار گزار علاقوں میں بھی ناقابل یقین کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں کوئی اور شخص جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی افواج کا خصوصی دستہ SSG اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ SSG کی تربیت کے دوران سب سے سخت مرحلہ 12 گھنٹوں میں 36 کلومیٹر کا مارچ اور 20 منٹ میں 5 کلومیٹر کی دوڑ ہے۔ حالیہ دنوں میں SSG ملک کے اندر ریاست کے خلاف برسر پیکار شدت پسند عناصر کی سرکوبی میں مصروف ہے۔ دنیا بھر کی ان زبردست فورسز میں پاک فوج کی اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کو یہ مقام ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت محدود وسائل میں کامیاب آپریشنز کے تناسب کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یہ بات یہاں واضح رہے کہ پاکستان کے علاوہ اس فہرست میں کوئی بھی ترقی پذیر ملک شامل نہیں ہے۔ 1973 میں پاک فوج نے کس طرح عربوں کی حفاظت کی، ناقابل فراموش واقعات۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا تھا، اور اس میں SSG کمانڈوز کے 200 جوان، 1 بریگیڈ انفینٹری، 5000 فوجی، ایئر فورس تقریباً 2 اسکواڈرن شامل تھے۔ پہلے دشمن کی دفاعی تیاریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسرائیل نے نہر سوئس کے کنارے پر دنیا کا جو مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا، اس کو بارلیف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ریت کی 70 فٹ اونچی دیوار کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں ہیں، جن میں ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ایک پلاٹون یعنی 28 فوجی موجود رہتے ہیں۔ پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ، اور ساتھ ہی لوہے کے بنکروں میں ہیوی مشین گن نصب ہیں۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 500-600 میٹر پیچھے ٹینکوں کے فائر کرنے کی پوزیشنیں بنائی گئی ہیں، اور چند کلومیٹر پیچھے فیلڈ آرٹلری اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے مورچے ہیں۔ نہر سوئس کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پمپ داخل کیے گئے ہیں، جس میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بھیجا جا سکتا ہے تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ پورے صحرائے سینا میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ ان کے خیال میں اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاعی نظام سنبھالا ہوا تھا۔ SSG کے 200 جوان جنرل ٹکا خان کی سرکردگی میں 5 اکتوبر 1973 کو نہر سوئس کے کنارے پر تیار کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس کور نے فائر کی آڑ میں SSG کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سوئس پار کرنا شروع ہوئے۔ دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا، ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے۔ جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کسی طرح حملہ آور ہوتے۔ ان کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا، صرف اکیلی خدا کی ذات ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی، اور تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے، لیکن مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کے گالے کی طرح اڑ گیا۔
200 جوانوں میں سے صرف 2 جوان زندہ بچے، لیکن دشمن کا 4 سے 5 کلومیٹر کا فرنٹ خالی کرا لیا۔ تب مصری فوج نے نہر سوئس پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیل بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لڑائی کا 8واں دن اور دمشق سے صرف 25 میل دور تھا۔ پاکستان کا ایک بریگیڈ جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کی جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ شام کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو گولان ہائٹ تک دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو دست بدست جنگ کی نوبت آئی۔ پاکستان ایئر فورس سے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے اور پاکستان کے ایک جہاز کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان فوج کی قلیل تعداد نے مصر اور شام کو شکست سے بچایا۔ تو دوستو، یہ وہ کارنامے ہیں جو ہماری SSG نے انجام دیے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، دنیا کے بڑے بڑے میگزینز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بہت اچھی تنظیم ہے جس نے کم ترین بجٹ میں انتہائی مشکل اہداف کو حاصل کیا ہے تو وہ پاکستانی SSG ہے۔ مجھے اپنی SSG پر اور اپنی فوج پر فخر ہے۔